کسی گاؤں میں ایک سیٹ رہتا تھا جو ہر وقت فکر مند اور پریشان رہتا تھا۔ یہی فکر رہتی تھی اسے کہ میرے بچوں کا گزارا کیسے کریں گے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اتنے پیسے جمع کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے پاس پیسوں کی کمی بھی نہ ہو۔ وہ ہر وقت اسی سوچ اور فکر میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ میرے پاس کل کتنا سرمایہ ہے اور وہ کتنے عرصے تک میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ کتنے سالوں تک میرے بچے، میرے فیملی ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکے گی۔ اس کا مینیجر حساب کرنے میں لگ گیا۔ کافی دن حساب کرنے کے بعد مینیجر نے بتایا، سیٹ صاحب، میں نے آپ کے روزانہ کے خرچے کو نوٹ کیا، جتنا آپ اور آپ کی فیملی دن میں خرچ کرتی ہے۔ اگر اس حساب سے خرچ کیا جائے تو جتنا آپ کے پاس آج کا سرمایہ ہے وہ سرمایہ بھی اتنا ہی رہے۔ آپ ایک پیسہ بھی اور نہ کمائیں تو آپ کا وہ سرمایہ آپ کے آئندہ آنے والی 2 نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ یعنی آپ کے بچوں اور آپ کے پوتوں کو کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ بجائے خوش ہونے کے، سیٹھ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ صرف 2 نسلوں کے لیے ہے؟ تو پھر میری تیسری اور چوتھی نسل کا کیا بنے گا؟ وہ اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے؟ سیٹھ کو اپنی تیسری اور چوتھی نسل کی فکر ستانے لگی۔ دن رات پریشان رہنے، سوچتے رہنے اور کام کرنے کی وجہ سے اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ وہ بہت بیمار ہو۔ بڑے بڑے اچھے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن سیٹھ کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ سیٹھ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ خدا کا دیا سب کچھ تمہارے پاس ہے، پھر بھی اتنے پریشان ہو؟ سیٹھ بولا، میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ کمایا ہے، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی جو میری تیسری نسل آئے گی، چوتھی نسل آئے گی، ان کے استعمال کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ میری وہ نسل اپنی ضرورتیں کیسے پورے کرے گی، اپنے اخراجات کے لیے پیسہ کہاں سے لے آئے گی؟ اگر ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ مجھے تو بس اس بات کی فکر ہے۔ اب دوست حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ سیٹھ کی اس پریشانی کو سمجھ گیا تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑے سمجھدار بزرگ ہیں، چلو میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ ان کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی لے جائیں گے۔ اگر وہ خوش ہوئے تو ہو سکتا ہے تمہاری اس پرابلم کا کوئی حل بتا دیں۔ وہ سب دونوں ادھر چلے گئے۔ اگلے دن سیٹھ نے اچھا سا کھانا پکوایا اور اس آدمی کی درسگاہ پہنچ گیا۔ اس بزرگ آدمی نے بڑی خوش دلی سے سیٹھ کا استقبال کیا، اپنے شاگردوں کو آواز دی کہ سیٹھ صاحب آئے ہیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان سے کھانا وصول کر لیں۔ شاگردوں نے جواب دیا، لیکن ہمارے پاس تو آج کا کھانا پہلے سے ہی موجود ہے، کوئی ہمیں پہلے ہی کھانا دے گیا ہے۔ یہ بات سن کر بزرگ نے سیٹھ صاحب سے معذرت کر لی، ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ واپس لے جائیں، ہمارے پاس تو آج کا کھانا موجود ہے۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ صرف ایک دن کا کھانا ہی قبول کرتے ہیں۔ جو صبح سب سے پہلے آ کر ہمیں کھانا دے ہم اس سے لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی آئے ہم اس سے معذرت کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جناب، میں نے یہ بہت اچھا کھانا خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنوایا، مہربانی کر کے آپ اسے قبول کر لیں، آپ اسے کھا لیں، اس طرح آپ کو کل کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے کہ آج روز ہم صرف آج کے ہی بارے میں سوچتے ہیں، آج کی فکر کرتے ہیں، کل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کل کی کل دیکھیں، کل جب آئے گا تو اس کا کھانا بھی ارینج ہو جائے گا۔ سیٹھ اس بزرگ کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ سر، آپ کل کے کھانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کل کا کھانا نہ ملا، اگر کوئی کھانا لے کر نہ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ اوہ ہو ہو۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، جس خدا نے ہمیں آج کا کھانا دیا ہے نا، وہی ہمیں کل کا کھانا بھی دے گا، ہمیں اس بات کو یقین ہے۔
اور کون جانتا ہے کہ کل آئے گا بھی کہ نہیں۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ ہم کل کے بارے میں سوچ سوچ کر کیوں پریشان ہیں؟ ہمیں صرف آج میں زندہ رہنا ہے اور آج ہی کی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی میں اکثر آنے والے کل کے بارے میں سوچ سوچ کر ہم اپنے آج کو مشکل اور تکلیف دہ بنا لیتے ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہی سوال ہمارے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے فیوچر کی فکر لگی رہتی ہے۔ کل کیا ہوگا؟ اچھے مارکس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اچھی جاب نہ ملی تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا پائیں گے؟ اپنے بچوں کا مستقبل اچھا بنا سکیں گے؟ اصل میں ہم آج میں رہنے کی بجائے اپنے فیوچر میں زیادہ رہتے ہیں، اپنے مستقبل میں کے بارے میں سوچتے ہوئے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کر ہم آنے والے کل کی پریشانیوں کو تو کم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آج کی خوشیاں ضرور برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے آج پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی نظر اپنے آج پر رکھنی چاہیے۔ کل کی پلاننگ ضرور کریں، لیکن اپنے آج کو بہتر بنانے پر ہی کریں۔ آج جو بھی کر رہے ہیں وہ پورے دل سے کریں، پوری توانائی پوری محنت سے کریں۔ آج کو بہتر بنائیں، اپنے آج کو خوشی سے جئیں۔ جو بھی خوشی کا لمحہ آپ کو ملتا ہے اس کو جی بھر کر سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ اپنے آج کو بہتر بنائیں گے، آپ کا آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، تو آپ کا آنے والا کل بھی ضرور بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آج کی ویڈیو یہ پسند آئی آپ کو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔